السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم العربیۃ للطالبین حساب الدرجہ اولیٰ میں جو کتاب پڑھائی جاتی ہے اس کے پہلے سبق کی 10ویں مشق پڑھیں گے۔ اس مشق کے اندر جو ہمارے روزمرہ کے ڈائلاگ ہیں وہ بولے گئے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں جی تمہیں کیا ہوا، کہتے ہیں جی مجھے کچھ بھی نہیں ہوا، یا کہتے ہیں جی میں بیمار ہوں، یا کہتے ہیں میں پریشان ہوں، یا میں تھکا ہوا ہوں، یا میرے پیٹ میں درد ہے، میرے کان میں درد ہے۔ تو یہ جو ڈائلاگ ہم اردو میں بولتے ہیں ان کو عربی کے اندر جو ہے نا لکھا گیا ہے۔ اور دوسرا ہم نے خیال رکھنا ہے یہ ڈائلاگ بولتے ہوئے کہ مذکر اور مؤنث، اگر آپ مؤنث ہیں تو مؤنث کے کون سے صیغے استعمال کیے جاتے ہیں، اور اگر آپ مذکر ہیں یعنی مرد ہیں تو وہ کون سے صیغے استعمال کر کے اپنی جو اس وقت کی کیفیت ہے وہ بتا سکتا ہے۔ اور جب پوچھنا ہے تو اس وقت بھی ہم نے کون سے صیغے استعمال کرنے ہیں مذکر و مؤنث کا، اس وقت بھی خیال رکھنا ہے۔ یہ آسان سی مشق ہے، چلیں مشق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ التدریب العاشر، 10ویں مشق۔ اجری السؤال والجواب، سوال و جواب کا اجرا کرو۔ یہ سب سے پہلے دیکھیں، ماذا بک یا اخی، یا یہ اے کا معنی دینے کے لیے آتا ہے، ندا میں سے، حروف ندا میں سے ہے، اور اخن اور آگے یاز میں اس کی متکلم کی ضمیر ہے۔ اے میرے بھائی، ماذا بکا تمہیں کیا ہوا ہے، ماذا بکا تمہیں کیا ہوا ہے، یا اخی اے میرے بھائی، لا شیء کچھ نہیں ہوا، ماذا بکا ماذا بکی یا اختی اے میری بہن تمہیں کیا ہوا ہے۔ یہاں پر ہم نے دیکھیں اوپر بیکا استعمال کیا، نیچے بیکی استعمال کیا ہے۔ تو جب ہم نے اس طرح کا کسی کی کیفیت پوچھنے کے لیے یہ سوال کرنا ہے تو مذکر کے لیے ماذا بکا اور مؤنث کے لیے ماذا بکی استعمال کرنا ہے۔ اے میری بہن تمہیں کیا ہوا ہے، تو وہ کہتی ہے انا مریضۃ، میں بیمار ہوں۔ ماذا بکا یا ولدی، اے میرے بیٹے تمہیں کیا ہوا ہے، ولد بیٹے کو کہتے ہیں، لڑکے کو کہتے ہیں، اور یاز بھی متکلم کیا، اے میرے بیٹے تمہیں کیا ہوا ہے۔ انا حزین، میں غمگین ہوں، میں پریشان ہوں۔ حزین کا مطلب غمگین ہونا بھی ہوتا ہے، پریشان ہونا بھی ہوتا ہے۔ ماذا بکی یا بنتی، بنت یہ بیٹی کو کہتے ہیں اور یاسمین متکلم کی ہے، میرا میری کا معنی پیدا ہو جاتا ہے۔ اے میری بیٹی تمہیں کیا ہوا ہے، انا حزینۃ، میں پریشان ہوں۔ اچھا اب یہاں پہ غور کریں، مذکر نے جب جواب دیا تو حزین بولا، اور مؤنث نے جب جواب دیا تو حزینہ تن بولا، تو یہی ہم نے فرق کرنا ہے مذکر اور مؤنث میں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ ہوں مذکر اور آپ انا حزینۃ کہہ رہے ہوں تو عربی جاننے والا پھر آپ کا مذاق بنائے گا کہ آپ نے یہ کون سا لفظ استعمال کیا، یہ تو مؤنث کا ہے اور آپ تو مذکر ہیں۔ خیر آگے چلتے ہیں۔ ماذا بک یا طارق، اے طارق تمہیں کیا ہوا ہے، انا منزعج، منزعج کا مطلب ہوتا ہے بے چین ہونا، پریشان ہونا، اس کا مطلب کیا جاتا ہے۔ انا منزعج، میں بے چین ہوں یا میں پریشان ہوں۔ ماذا بکی یا فاطمہ، اے فاطمہ تمہیں کیا ہوا ہے، انا منزعجۃ، میں بے چین ہوں۔ اب یہاں پہ دیکھیں ہم نے جتنا پڑھا اس میں مذکر اور مؤنث کا خیال رکھا گیا ہے، سوال کرتے وقت میں بھی اور جواب دیتے وقت بھی۔ اگلے صفحے کے اوپر چلتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں، یہاں پر لکھا ہوا ہے ماذا بکا یا صدیقی، اے میرے دوست تمہیں کیا ہوا ہے۔ صدیق ان کا لفظ ہم پیچھے مشقوں کے اندر پڑھ چکے ہیں، صدیق ان دوست کو کہتے ہیں، اور یاسمین متکلم کی لگائی تو میرا کا ترجمہ بن گیا۔ اے میرے دوست تمہیں کیا ہوا ہے، انا مصاب بالحما، ہما کہتے ہیں بخار کو، اور مصاب کہتے ہیں مبتلا ہونے کو، اور انا میں بخار میں مبتلا ہوں یا مجھے بخار ہو گیا ہے۔ آگے لکھا ہوا ہے ماذا بکی یا صدیقتی، صدیقتن سہیلی کو کہتے ہیں اور صدیقن دوست کو کہتے ہیں۔ تو اس کا ترجمہ یہ بنے گا ماذا بکی یا صدیقتی، اے میری سہیلی تمہیں کیا ہوا ہے، انا مصابۃ بالحما، میں بخار میں مبتلا ہوں۔ یہاں پہ بھی دیکھیں دونوں جملوں میں مذکر اور مؤنث کا خیال رکھا گیا ہے۔ ماذا بکا یا حبیبی، اے میرے دوست تمہیں کیا ہوا ہے،
اور وہ جو کہتا ہے بی علم فی الاذن، اذن کان کو کہتے ہیں، فی میں کو کہتے ہیں، اور علم درد کو کہتے ہیں۔ کہتا ہے جی میرے کان میں درد ہے، بی علم فی الاذن، میرے کان میں درد ہے، ماذا بکی یا حبیبتی، اے میری سہیلی، تمہیں کیا ہوا ہے، بی علم فی البطن، میرے پیٹ میں درد ہے۔ بطن کہتے ہیں پیٹ کو، علم درد کو کہتے ہیں۔ یہاں پہ ہمیں ایک چیز نئی بھی پتہ چلی کہ جیسے صدیق ان دوست کو کہتے ہیں، ایسے حبیب ان بھی دوست کو کہتے ہیں، اور جیسے صدیقتن سہیلی کو کہتے ہیں، ایسے ہی حبیبتن جو ہے یہ بھی سہیلی کو کہا جاتا ہے۔ ماذا بکا یا اخی، اے میرے بھائی تمہیں کیا ہوا ہے، لا شیء، کچھ نہیں ہوا، آنا متعب، فقط میں صرف تھکا ہوا ہوں، متعب تھکے ہوئے کہتے ہیں، فقط صرف۔ اور ماذا بکی یا اختی، اے میری بہن تمہیں کیا ہوا ہے، لست بخیر، لست میں نہیں ہوں، بخیر ٹھیک، یعنی میں ٹھیک نہیں ہوں۔ یہ ترجمہ تھا، اور لغوی معنی بھی آپ کو، لفظوں کا معنی بھی بتا دیا۔ انشاءاللہ یہ بھی سبق آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ آپ مذکر و مؤنث کا خیال رکھتے ہوئے اس مشق کو حل کرنے کی کوشش کریں، یہ الفاظ اپنے روزمرہ زندگی میں استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کو عربی لب و لہجہ بھی آ جائے گا۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔